ہمارے ہاں مسلمانوں میں عمومی طور پہ یہود کے بارے میں ایک بہت نیگیٹو تصور پایا جاتا ہے بحیثیت قوم۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہود تو ہیں ہی مسلمانوں کے دشمن اور وہ ان پہ غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ دوسری طرف دنیا پہ جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو جدید ایجادات ہوں، مادی ترقی کی راہ میں، یا پھر انسانیت کی خدمت کی بات ہو یا اخلاق اور علم کی بات ہو، ہمیں ہر جگہ پہ یہود ممتاز نظر آتے ہیں۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ اکثر ہی فرماتے ہیں کہ یہود کو بحیثیت قوم اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب میں مبتلا کیا اور قیامت تک وہ اس میں رہیں گے۔ ایک شخص جس نے یہود میں آنکھ کھولی، اس کو پتہ بھی نہیں کہ اس کے آبا نے پیچھے کیا کیا، وہ کیسے عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی جو رسوائی ہے اس کے اوپر وہ نافذ ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر یہ اتنے اچھے لوگ عملی طور پہ نظر آتے ہیں تو پھر مسلمانوں کے ان کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے؟ ہمارا اصل میں ان سے پرابلم ہے کیا؟ ہمارا ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہیں، انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ہمیں قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ وہ اللہ کی منتخب قوم تھے، وہ ذریت ابراہیم ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کا انتخاب کیا تو اس کے ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ وَلَقَدِ اخْتَرْنَهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، یعنی ان کی صلاحیتیں، ان کا پس منظر، ان کو جو خصوصیات ملی ہیں، ان سب کو سامنے رکھ کر ہی اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ سورہ بقرہ کو آپ پڑھیے تو کتنی جگہ پر ان کے اس انتخاب کے لیے فضلتکم علی العالمین کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی دنیا کی ساری قوموں میں سے ان کا انتخاب کیا گیا اور انہیں فضیلت دی گئی۔ یہ فضیلت ظاہر ہے کہ کچھ خصائص، کچھ اوصاف کی بنیاد پر دی گئی ہے، اور وہ اوصاف اور خصائص ہیں جو کبھی علم میں نمایاں ہوتے ہیں، کبھی معاملات میں نمایاں ہوتے ہیں، کبھی تگ و دو میں نمایاں ہوتے ہیں، کبھی قومی زندگی کے بعض دوسرے خصائص میں نمایاں ہوتے ہیں۔ یہ چیز ان کے ماضی میں بھی دیکھی جا سکتی ہے، ان کے حال میں بھی دیکھی جا سکتی ہے، ان کے مستقبل میں بھی رہے گی۔ تو ان کی یہ حیثیت تو ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی دو رائیں قائم کی جا سکیں، یہ خود اللہ پروردگار عالم نے بیان فرمائی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک میثاق تھا، یعنی جب پروردگار نے ان سے عہد لیا، ان کے آباء سے عہد لیا اور قومی حیثیت سے ان کو ایک ذمہ داری دی، اور پھر یہ کہا کہ میں اب نبوت کو تمہارے ساتھ خاص کر رہا ہوں، اب تم ہی دنیا میں میرے دین کے علمبردار ہوگے، تم ہی توحید کا مرکز بناؤ گے، اور یہ فلسطین کی سرزمین عالمی سطح پر یہ کردار ادا کرے گی۔ یہ ایک بڑی ذمہ داری تھی، بڑا انتخاب تھا، اس میں وہ ناکام ہوئے۔ اور یہ بھی نہیں کہ پہلے دن ناکام ہو گئے، ان کی ایک پوری تاریخ ہے جس میں انہوں نے بڑی سلطنتیں قائم کیں، انہوں نے خدا کے دین کی خدمت کی، اس کی ایک بڑی روشن تاریخ رقم کی۔ لیکن جس وقت وہ آمادہ فساد ہوئے، اور جس طرح کہ ہم بائبل کو پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں شرک آ گیا، ان کے ہاں خدا سے سرکشی آ گئی، ان کے ہاں ہیلا گری آ گئی، تو یہ در حقیقت ان کا وہ مذہبی پہلو ہے جس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ اب قیامت تک دو معاملات ان کے ساتھ ہوں گے۔ پہلی بات وہ ہے جو سورہ آل عمران میں بیان کی ہے کہ جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، قیامت تک اب مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں کو سیاسی غلبہ حاصل رہے گا۔ یہ سیاسی غلبہ ہے جس کو فوق الذین کفروا کے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علمی لحاظ سے دوسرے لوگ برتر ہو جائیں گے یا خصائص کے لحاظ سے برتر ہو جائیں گے، ایک سیاسی برتری ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک پیشین گوئی فرما دی، اور وہ فیصلہ قرآن مجید میں ثبت ہو گیا۔ یہی فیصلہ اگر آپ بعض جگہوں کے اوپر انجیل کو پڑھیں تو اس کے آثار آپ کو وہاں بھی مل جاتے ہیں۔ دوسری چیز جو ان کے معاملے میں کی وہ سورہ اعراف میں بیان کی ہے، اور اس میں یہ بتا دیا ہے کہ وقتاً فوقتاً ایسی صورت پیدا ہوتی رہے گی کہ یہ ابھریں گے، اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے ایک مقام حاصل کریں گے، اور پھر دنیا میں لوگ ان سے خطرہ محسوس کر کے ان پر پل پڑیں گے۔ تو یہ معاملہ وقتاً فوقتاً ہوتا رہے گا، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی تسلسل کے ساتھ ایک ہی صورت ہے جو جاری رہے گی۔ اس میں پناہ میں ملے گی، اس میں معاہدات بھی ہوں گے، اس میں ان کو پنپنے کے موقع بھی ملیں گے۔ ایک قوم ہے، اس کو زندہ رہنا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا تعزیانہ ان پر برستا رہے گا۔ تو یہ دو باتیں ہیں جو مذہبی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے جس میثاق کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، اس کے نتیجے کے طور پر سزا کی حیثیت سے بیان ہو گئی ہیں۔ تو یہ ہم مسلمان بھی مانتے ہیں، اور یہ تو بلکہ اگر آپ بائبل کو پڑھیں تو اس میں بھی اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ یعنی اگر آپ استثناء کو پڑھ لیں جو میرے نزدیک اصل تورات ہے، تو آپ پر بالکل واضح ہو جائے گا کہ وہاں ان کو بتا دیا گیا ہے کہ اگر تم غلط رویہ اختیار کرو گے، سرکشی اختیار کرو گے، تو اس کائنات کا پروردگار تمہارے ساتھ کیا کرے گا۔
चुनाचे वही कुछ जो बाइबल में लिखा है या इस्तिस्ना में लिखा हुआ है या अंबिया के साहिब में जिसकी तफसीलात हैं, वही कुछ है कि जो उनके साथ इस वक्त हो भी रहा है और क़यामत तक होता भी रहेगा। अल्लाह ताला ने जो बात कह दी है उसका एक हर्फ भी अपनी जगह से नहीं टल सकता। इस लिहाज से ज़ाहिर है कि हम यहूद के बारे में ये बात बयान भी करते हैं, बाज़ औक़ात कहते भी हैं। इससे निकलने का रास्ता क्या उनके लिए? ज़ाहिर है कि उस पर दो चीज़ें रास्ते में खड़ी हुई हैं। एक ये कि वो सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम के साथ जो कुछ कर चुके हैं उस पर अल्लाह से माफ़ी मांगें और मसीह अलैहिस्सलाम को पैगंबर की हैसियत से मान लें। दूसरे ये कि उनकी हिदायत के लिए और पूरी दुनिया की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने आखिरी पैगंबर की बेइज्जत फरमाई, तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएँ या आपकी दावत को कबूल कर लें। ये निकलने का रास्ता भी उनके सामने उसी तरीके से मौजूद है। अब जब वो इससे निकलने के लिए तैयार नहीं है कौमी हैसियत से, तो मज़हबी मुखासमत की एक फ़ज़ा है वो रहेगी। यानी जब वो मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं मानेंगे या मसीह अलैहिस्सलाम को नहीं मानेंगे, तो मसीह अलैहिस्सलाम के मानने वाले या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले ज़ाहिर है कि उनकी इस रविश को गलत करार देंगे, इस पर तनकीद भी करेंगे। इसके जो नताइज दुनिया और आखिरत में निकल सकते हैं उनके बारे में भी मुतरब्बे करते रहेंगे। रही ये आखिरी बात जो आपने फरमाई, तो कौमी लिहाज से अल्लाह ताला के जो फ़ैसले होते हैं वो हर फ़र्द को भुगतना पड़ते हैं। यानी अगर किसी कौम पर ज़वाल आता है, जिस तरह के इस वक्त मुसलमानों की बाज़ अक़वाम पर ज़वाल आ चुका है, तो उसमें ये तो होता है कि अगर कोई फ़र्द अपने तौर पर सही करे तो वो उससे निकलने के लिए उस कौम को छोड़ कर कहीं जा सकता है। ये रास्ता यहूद के लिए भी खुला है। लेकिन जब तक कोई आदमी उसके अंदर रहेगा या उसका हिस्सा बन के रहेगा, उसको कौमी लिहाज से अल्लाह ताला के फ़ैसलों के नताइज भुगतना होंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कोई लीडरशिप फ़ैसला करती है कि जंग करनी है, हिटलर ने एक फ़ैसला किया, तो अब इसमें इस्तिस्ना तो नहीं दिए जा सकते ना, उसका नतीजा सारी कौम को भुगतना पड़ा, बरसों भुगतना पड़ा। जापान ने एक फ़ैसला किया, उसका इतना बुरा नतीजा भुगतना पड़ा कि हिरोशिमा और नागासाकी में बेगुनाह लोग मारे गए। तो ये सब दुनिया के अंदर इसी तरीके से होता है। लिहाजा यहाँ जो भी होगा वो बहरहाल पूरी कौम के साथ होगा। जिसको इससे निकलना है उसे उस कौम को छोड़ना होगा या उसके अकायद और नज़रियात से अलग होकर रहना होगा। तो ये दुनिया में वो कानून है जिसका आप आम मुशाहिदा कर सकते हैं। इस पर मजहबी लिहाज से मेरे नज़दीक कोई सवाल पैदा ही नहीं होता।